آج ہم جس شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے ان کا نام حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ایران کے رہنے والے تھے۔ ان کو حضرت ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پالا تھا اور انہی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ اب کیا ہوا کہ ایک آدمی سلام بن جبیب تجارت کی غرض سے یثرب سے شام گیا اور اس نے وہاں ایک غلام لڑکے کو دیکھا اور اس نے خرید لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اب جب وہ مدینہ واپس آیا تو سارا سامان بکنے لگا۔ اس لڑکے کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا۔ جب 2-3 دن گزرے تو سلام نے کہا، تمہیں کوئی بھی خریدنے کے لیے نہیں آ رہا، کوئی مجھے اتنا بھی دے دے جتنا میں نے آپ کو خریدنے میں دیا، تب بھی میں آپ کو دے دیتا۔ اس نے کہا، ایسا کرو تم یہاں کھڑے رہو، میں گھر جاتا ہوں، اگر تم سے کوئی پوچھنے آئے تو مجھے بتا دینا۔ تو آپ وہاں دن رات کھڑے رہتے۔ پھر 3-4 دن بعد یثرب کی ایک لڑکی کو رحم آیا اور اس نے آپ کو خریدا۔ وہ لڑکی آگے آئی اور اس نے ان کے مالک سے پوچھا، کتنے میں دو گے؟ سلام نے کہا، جتنے بھی دے دو لے جاؤ۔ اب اس لڑکی نے انہیں خرید لیا۔ اب یثرب میں یہ بات پھیل گئی کہ ایک لڑکا تھا اور اسے خریدنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، تو ایک لڑکی کو اس پر رحم آیا اور اس نے اسے خرید لیا، اور اس لڑکی کا نام حبیطہ تھا۔ بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ابی حذیفہ شام جا رہے تھے مگر یثرب میں رکے ہوئے تھے۔ جب ابی حذیفہ نے یہ بات سنی تو اس لڑکی کا پوچھا۔ ابی حذیفہ کو وہ لڑکی اچھی لگی تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اور ابی حذیفہ کوئی عام آدمی نہیں تھے بلکہ عتبہ سردار کے بیٹے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ بڑے سردار تھے۔ اب جیسے ہی پیغام دیا تو لڑکی کے والد نے قبول کیا۔ اب وہ شام چلے گئے اور شام سے واپسی پر اپنی بیوی کو یثرب سے مکہ لے آئے، اور وہ لڑکا جسے آپ کی بیوی نے خریدا تھا وہ بھی ساتھ مکہ آیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے کے واقعات ہیں۔ اب جب واپس آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ خوش نہیں تھے۔ انہوں نے پوچھا، عثمان تمہیں کیا ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور آپ لوگ شرک کرتے ہو۔ حضرت ابی حذیفہ نے کہا، کیا ہوا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ شرک کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ حضرت ابی حذیفہ نے کہا، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ اب حضرت ابی حذیفہ سلیم الفطرت انسان تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 سوالات کیے اور فوراً ہی اسلام قبول کیا، اور جب اپنے گھر واپس آئے تو اپنی بیوی کے سامنے اسلام پیش کیا اور ان کی بیوی نے بھی اسلام قبول کیا، اور ساتھ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ اب کیا ہوا کہ خاندان کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ ایک طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سزا دی جاتی اور دوسری طرف حضرت ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سزا دی جاتی۔ حضرت ابی حذیفہ کی بیوی ثبیتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتی تھی، اور انہوں نے سنا کہ غلاموں کو آزاد کرنا بہت بڑا اجر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کیے۔ اب جب گھر واپس آئیں تو انہوں نے فوراً کہا کہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسا سنا ہے، لہٰذا سالم آج سے تم آزاد ہو۔ اب حضرت سالم نے کہا، پہلے میں شام میں تھا اور پھر میں یثرب میں آیا، میرا کوئی نہیں ہے، اور اب میں مکہ ہوں، یہاں میرا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اب مجھے کون رکھے گا؟ حضرت ابی حذیفہ نے فرمایا، اگر اسلام غلاموں کو آزاد کرنے کا کہتا ہے تو بے سہاروں کو سہارا دینے کا بھی درس دیتا ہے۔ حضرت ابی حذیفہ نے فوراً کہا، تم میرے بیٹے ہو۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی آل والوں نے ہجرت حبشہ کی اور وہاں رہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے اور دوبارہ ہجرت حبشہ کی۔ آپ نے 2 دفعہ ہجرت حبشہ کی۔ حضرت ابی حذیفہ جب مدینہ آئے تو حضرت سالم بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کی بیوی ثبیتہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ مسجد قباء میں مسلمان موجود تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا
تو حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاتے تھے۔ غزوہ بدر میں بھی آپ کا نمایاں کردار تھا۔ ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس جیسے نوجوان کو میرا امتی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب بھی قرآن سیکھنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 آدمیوں کا نام لیتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا نمایاں کردار تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ اب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بعض مرتد ہو گئے اور بہت سارے نبوت کا دعویٰ کرنے لگے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک شخص مسیلمہ کذاب تھا۔ حضرت ابی حذیفہ اور حضرت سالم وہاں گئے اور مقابلہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین کا جھنڈا حضرت سالم کے سپرد کیا۔ ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار۔ آپ کا ایک بازو کاٹا گیا اور آپ نے دوسرے ہاتھ میں تھام لیا، اور پھر آپ کے دوسرے بازو کو بھی کاٹ دیا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا۔ اور اسی موقع پر حضرت ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے، اور یہ دونوں شہید یمامہ کہلائے۔ وہ غلام جس کو کوئی خرید بھی نہیں رہا تھا، پھر اسلام نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔